میں عیدی سینٹر میں کام کرتا تھا۔ وہاں ایک عورت کی میت لائی گئی جسے کوئی بھی دفن نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو بھی اس کی قبر کھودتا وہ بے ہوش ہو جاتا، اس لیے کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یوں میں نے ہمت کی اور اس عورت کو دفن کرنے سے پہلے جیسے ہی میں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ کہانی کچھ یوں ہے کہ رات کے 2:30 بجے تھے جب میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے موبائل دیکھا تو اوپر عیدی سینٹر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ آج تو میرا دن کی ڈیوٹی تھی، تو پھر مجھے رات کے اس پہر کیوں کال کی جا رہی تھی؟ میں نے فون اٹینڈ کیا تو سپروائزر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا، بلال جلدی آؤ، کام پر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مجھے رات کے اس پہر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سپروائزر کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں بلانے کی وجہ ابھی بتا دی تو پھر تم پر کام پر نہیں آیا جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ میں ہنس دیا اور بولا، دنیا میں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اتنا کہہ کے میں نے فون بند کیا، اپنی موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری امی سو رہی تھیں تو وہ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، جب ہی وہ مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں۔ مجھے عیدی سینٹر پہنچتے پہنچتے صبح کے 3 بج گئے تھے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو سب کو حیران و پریشان پایا، یا یوں کہوں کہ سب کے چہروں پر موت کی زردی دیکھی تھی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سپروائزر نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میرے جانب بڑھ کر آیا تھا۔ اس نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا اور کہنے لگا، یار بلال، آج رات ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار میں 4 لوگ موجود تھے، 2 مرد اور 2 خواتین۔ ان میں سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی 3 افراد بے ہوش ہیں۔ جس عورت کا انتقال ہوا ہے، اس بیچاری کی لاش کچلی گئی ہے۔ اس میت کی حالت خراب ہے، اس لیے اسے جلد از جلد دفن کرنا ہے۔ میں سپروائزر کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، تو دفنا دیں گے اسے۔ کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے؟ سپروائزر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، مجھے اجازت نہیں چاہیے۔ مجھے قبر کھودنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ میں نے سپروائزر کی جانب حیرت سے دیکھا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں کہ نہ کہ میں قبریں کھودنا میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو شکیل اور قاسم کا کام ہے۔ سر، آپ نے تو غلط بندے کو بلا لیا۔ شکیل اور قاسم کہاں ہیں؟ سپروائزر کہنے لگا، وہ دونوں تو بے ہوش پڑے ہیں۔ میں گھبرا گیا اور بولا، کیوں؟ کیا ہوا ہے ان کو اور وہ کیوں بے ہوش ہو گئے ہیں؟ سر، مجھے تو آپ کی کسی بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ سپروائزر کچھ پریشان ہوا اور بولا، یار بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی اس عورت کی میت یہاں لائی گئی، ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے شکیل اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تو نہ جانے کیا ہوا، شکیل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ استغفار کا ورد کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں نے یہ کام قاسم کو سونپ دیا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی وہ بھی ڈر گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے قاسم کے ساتھی لڑکوں کو یہ ڈیوٹی دی کہ باری باری سبھی لڑکے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ 13 لڑکے قبر کھودنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تم سمجھ سکتے ہو کیا اس سب میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے؟ اب میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو۔
اس لیے تمہیں جلدی سے جا کے مٹی کھود دو۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سپروائزر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے ایدی سینٹر سے نکل گیا۔ میں قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ جگہ جگہ سے مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ لڑکے اس سب میں ناکام رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبر کھودنے کے لیے آلات ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ زمین کو کھودنے کا عمل شروع کرتا میرا فون بجنے لگا تھا۔ میں نے سوچا سپروائزر کی طرف سے کوئی اور ہدایت ہوگی، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا تھا۔ نمبر دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ میری پڑوسی جمیل کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ صبح کے 3 بجے کال کیوں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی اور بولا، کیا بات ہے یار جمیل؟ جمیل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، بلال تمہارے گھر میں چور داخل ہو چکے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت سی بیت گئی تھی۔ میں بولا، میں تو گھر ہی نہیں ہوں۔ وہ بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا، جلد از جلد گھر واپس پہنچو، تب تک پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہ باتیں سن کے میں تو اور ہی پریشان ہو گیا تھا۔ گھر میں فقط ہم 2 لوگ ہی تو رہتے تھے۔ میں اب یہاں تھا تو امی اکیلی گھر تھیں۔ وہ تو بہت نازک دل کی مالک تھیں۔ ایسے حالات میں وہ بہت جلدی گھبرا جایا کرتی تھیں۔ میں نے سارا کام ویسے ہی چھوڑا، اپنی بائک کی طرف دوڑ لگا دی اور ساتھ ہی ساتھ سپروائزر کا نمبر بھی ملایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر چور گھس گئے ہیں، میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا، ہاں تم چلے جاؤ، میں کسی اور لڑکے سے یہ کام کروا لوں گا۔ میں نے بہت جلدی سے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس پہلے ہی وہاں موجود تھی، جبکہ چور گھر سے بھاگ کے جا چکے تھے۔ میں گھر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کی جلد آمد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکے۔ میں گھر داخل ہوا تو امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں بولا، امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میری امی دل کی مریضہ تھیں، مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی کافی تیز ہے۔ امی نے ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک مریضہ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہم انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یوں ہی میں ہاسپٹل میں مصروف رہا۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر نے امی کو ڈسچارج کر دیا تو میں انہیں گھر واپس لے آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا، اب آپ آرام کریں اور لیٹ جائیں۔ میں امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جب میرے سپروائزر کی کال آ گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ سپروائزر نے مجھ سے چوروں کے بارے میں دریافت کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بہت گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہنے لگا، یار بلال تو ابھی تک واپس نہیں آیا، چور واپس نہیں گئے کیا؟ میں بولا، کیوں؟ میں نے کیوں آنا تھا؟ کیا بات ہے؟ تو سپروائزر کہنے لگا، قبر کی کھدائی کرنی ہے، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے بولا، جب صبح گھر واپس آ رہا تھا تب میت کی حالت بہت خراب تھی، تو اسے تو فوراً ہی دفن کر دینا تھا، تو کیا تب آپ میرے انتظار میں بیٹھے تھے؟ اب تو دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، آپ نے اس کی قبر کی کھدائی کیوں نہیں کروائی؟ سپروائزر کی افسردہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی کہ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی، نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے سب کے سب ڈر کے واپس آ گئے ہیں۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم آ کر اپنی پوری کوشش کر لو، کیا پتہ تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے فون بند کیا اور تب اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ مجھے جانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی، بلال تم کس میت کی بات کر رہے ہو؟ میں بولا، امی مجھے آپ ایک بات بتائیں،
جب کسی میت کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کی اجازت نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا یہ تم بہت پریشانی کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے۔ اللہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے، موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے۔ کبھی کسی کے گناہ اس طرح سے فاش نہ ہوں۔ میں بولا، کیا مطلب؟ کیسے گناہ؟ امی کہنے لگی، جو شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، اسی کی تدفین کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے، اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض ایسی بھی میتیں ہوتی ہیں جن کی قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ میں بولا، اگر امی کوئی شخص کسی کی قبر کی کھدائی کے دوران بے ہوش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری امی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس کا یہی مطلب ہے کہ قبر کھودنے والا میت پر دفن ہونے کے بعد آنے والا عذاب ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تب میں نے عیدی سینٹر میں پیش آنے والا سارا واقعہ امی کو سنا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر امی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، تم بہت ہی نالائق انسان ہو۔ بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ اسکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کے اسکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب تم کالج میں ہوئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ لیکن تم میری بات نہیں مانتے تھے۔ میں تمہیں بہت کہتی تھی کہ پڑھ لو، تمہارے کام آئے گا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر تم کالج پڑھے ہوتے تو آج کوئی اچھی ملازمت کر لیتے، کم از کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ میں بولا، امی میری ملازمت بری نہیں ہے، یہ بھی تو اچھی ہے۔ امی کہنے لگی، ملازمت کوئی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت سنگین ہے۔ تم ابھی جوان لڑکے ہو، تمہیں ابھی سے موت اور زندگی کی تلخ حقیقت کو سمجھ جاؤ گے، تمہیں زندگی سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوگی، تمہارے سر پر ہر وقت موت کی اداسی سوار ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم عیدی سینٹر میں کام کر رہے ہو تو تمہارا واسطہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں میتوں سے بھی پڑ رہا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، امی ایسا ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر نہیں ہو رہی ہیں۔ اتنا کہہ کے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اس میت کی تدفین کے لیے دعا کیجیے گا جسے ہم دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کے میں گھر سے باہر آیا ہی تھا کہ امی کی تمام باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ روزانہ یہ درجنوں میتیں دیکھ کر میری دوستی بھی موت سے ہو گئی تھی۔ اب میں ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ لمبی لمبی آرزوئیں انسان اپنے دل میں پال تو لیتا ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ زندگی بہت جلد ختم ہو جانی ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میں یہ سب باتیں امی سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ پھر میری فکر کرنے لگتی۔ خیر میں عیدی سینٹر پہنچا تو سپروائزر کے چہرے پر بہت پریشانی دیکھ کر کہا، مائی یوٹیوب فیملی، ویڈیو میری ختم ہو گئی ہے اور میری سٹوری کافی لمبی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ڈے کے ساتھ کل اپلوڈ میں کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔